اللہ رب العالمین نے فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے اللہ کے بندے، اللہ کا اگر تم میری اتباع کرو گے اور محمد کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا لو گے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر کے اپنی زندگی گزارو گے تو اے لوگوں سن لو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے صرف محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اے اللہ کے بندے تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر تم میری بات مانو گے، میں جیسے اٹھ رہا ہوں اگر تم ایسا اٹھو گے، میں جیسے بیٹھ رہا ہوں اگر تم ایسا بیٹھو گے، میری زندگی کو دیکھ کر اگر اپنی زندگی کی گاڑی کو چلاؤ گے، یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے کے بعد تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر ہزارہ درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات، آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے روبرو میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں پروردگار عالم مجھے صحیح کہنے اور ہم تماموں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت جو پڑھی ہے، یہ قرآن کی آیت اللہ رب العالمین کو بولا جا رہا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو دنیا والوں کو کہ اگر وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں تو وہ میری اتباع کرے، اس میں اللہ رب العالمین کیا کرے گا کہ اللہ رب العالمین اے بندے تم سے محبت کرے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ضروری ہے۔ سچی محبت ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت اس کے دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے دل میں سچی محبت نہ ہو تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان، ایک اللہ کا بندہ، ایک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نہ ہو۔ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت، زبان میں نہیں، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت جب تک نہ ہو وہ انسان، وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دل میں کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا رازق ہے۔ اس اللہ نے ہم لوگوں کو اسلام جیسی ایک دولت سے مالا مال کیا، سرفراز کیا۔ اور نبیوں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمیں اور آپ کو نبی دیا اور اس محمد کا ہمیں امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین کی محبت
ہمارے دل میں کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے۔ اس اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسا ایک دین دیا، محمد الرسول اللہ جیسے ایک نبی دیا، اور اس کی امتی ہونے کا شرف بخشا۔ پھر اللہ رب العالمین کا ہم شکریہ کیسے نہ ادا کریں؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کیسے کریں گے؟ محبت تو ہم کریں گے، محبت تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا طریقہ، ڈھنگ، راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس قرآن آیت کے اندر ارشاد فرما دیتا ہے کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، قل اے نبی تم کہہ دو میرے دنیا میں بسنے والے میرے بندے کو، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اللہ کے بندے تم اللہ رب العالمین سے اگر محبت کرتے ہو، اللہ رب العالمین سے اگر لو لگاتے ہو، اللہ رب العالمین سے اگر دل لگاتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود بتاتا ہے ہمیں اور آپ کو، کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر محمد کی تم اتباع کرو گے اللہ کے بندے، تو یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے صرف محبت کا لفظ نہیں کیا، محبت کا لفظ کا استعمال صرف نہیں کیا، واللہ غفور الرحیم، اے اللہ کے بندے سن لے، میں وہ رب ہوں، میرا نام غفور الرحیم ہے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، بہت زیادہ مہربان ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہا ہے۔ قرآن سوال خود پیدا کر رہے ہیں اور جواب خود۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تم محبت اللہ سے کیسے کرو گے؟ اس اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ میں محمد جیسے ایک نبی دیا، اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر فالو کرو گے، اس کے زندگی کو اگر اپنی زندگی میں بسا لو گے، رچا لو گے، تو اے لوگو ہم تم سے محبت کریں گے، اور ہمارا محبت تو تم جانتے ہو میرے بندے کہ ہم تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، ہم بہت زیادہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کیا کہ اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین سے اگر محبت ہمیں کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرمانے لا یؤمن احدکم، اے میرے بندے میرے امتی، اے اللہ کے بندے سن لے، لا یؤمن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، ہرگز تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، کون؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم اپنے اولاد سے زیادہ، تم اپنے باپ سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تو تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم مجھ سے محبت کیسے کرو گے، یعنی اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنے خویش و اقارب سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے، جب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ وقت جب بھی آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اس کے حکم کو بجا لانا ہے،
چاہے ہمارا باپ کیا کہہ رہا ہو ہمیں نہیں سننا ہے، ہماری اولاد کیا کہہ رہی ہو ہمیں نہیں سننا ہے، ہمارا سماج کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں سننا ہے، پوری دنیا کیا کہہ رہی ہے ہمیں سننا نہیں ہے، محمد کا حکم آ جائے اس کو بجا لانا